भाई बड़ा माइक चालू करो, अंदर से बड़ा माइक चालू करो। भाई ये जो अहबाब बाहर है, दोस्तों जल्दी से आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आगे बढ़ो, आगे की जगह को पूर्ण कर लो। जो बयान होता है शब्दों को दो बाजू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने बेशुमार ज़रूरतें इंसानों में रखी है, और जितनी ज़रूरतें अल्लाह पाक ने रखी है इतना इंतज़ाम अल्लाह ही ने किया है। आँखों की ज़रूरत थी तो आँखें दी, ज़ुबान की ज़रूरत थी तो ज़ुबान दी, हाथ पैर की ज़रूरत थी तो अल्लाह पाक ने हाथ पैर अता फरमाए। माँ बाप की ज़रूरत थी, अल्लाह पाक ने माँ बाप अता फरमाए। गर्मी सर्दी की बचाव की लाइन की चीज़ें थी, अल्लाह पाक ने वो तमाम चीज़ें अता फरमाए। पानी की ज़रूरत थी तो बेहतरीन शक्ल में पानी बनाया। थकान उतारने की ज़रूरत थी तो अल्लाह पाक ने रात का निज़ाम बनाया। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ हिदायत है। अल्लाह पाक ने हिदायत का इंतज़ाम फरमाया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, आसमानी किताबें उतारी, अल्लाह पाक ने इज्तिमा जैसा माहौल बनाया, दीन और दीन की लाइन के मुजागरे की मजलिसें कायम फरमाई कि जिसके नतीजे पर अल्लाह पाक इंसानों को हिदायत दे। और ये हिदायत की ज़रूरत मरने से पहले है। इसलिए हमारे इमाम साहब के नज़दीक नमाज में सूरे फातिहा का पढ़ना, बोलो क्या है, वाजिब है। हर नमाज की हर रकात में किबले की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह के सामने नमाज के हालत के अंदर हर बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तो हमको सीधा रास्ता चलने की तौफीक अता फरमा। अरे बोलो, मांगते हैं कि नहीं? मांगते। फजर की सुन्नतों में, फजर की फर्ज में, ज़ोहर की सुन्नतों में अगर हम शुमार करेंगे तो एक दिन के अंदर 50 मरतबा हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर किबले की तरफ बावुज़ू इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांगते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। जब इंसानों की जिंदगी में हिदायत की नेमत आ जाती है तो इसकी आंखों का देखना सही हो जाता है, जुबान के बोल सही हो जाते हैं, कमाइयों के नक्शे सही हो जाते हैं, खर्च करने की लाइनें सही हो जाती हैं। कि आंखों से ये माँ बाप को देखेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी,
آپ نے حدیث سنائی کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو شفقت بری نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر یہ دن میں اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو گیا، اس کی زبان کے بول صحیح ہو گئے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ غیبت نہیں کرے گا. ہدایت کا نور جب آ جاتا ہے تو اس کی زبان کبھی غیبت نہیں کرے گی. ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، بڑی عمر تھی، تقریباً 90 سال کی عمر ہے، اور آخری دنوں میں کوئی ان کا شاگرد ان کو وضو کرا رہا تھا، اور وضو کے درمیان کے اندر اس سے کہہ رہے تھے کہ پوری زندگی نہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے نہ میں نے کسی کی غیبت کو سنا ہے. ہدایت کا نور جب آ جاتا ہے تو پھر آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، زبان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، کانوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. ایک بزرگ ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ میرے مکان کے سامنے میں نے اپنے چھت کی طرف دیکھا تو سامنے کی کھڑکی سے نامحرم نظر آ گئی بھول سے. اس کے بعد سے لے کر 40 سال تک یا 20 سال تک میں نے اپنے گھر کی اور مکان کی چھت کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھنا ہی بند کر دی. ایک مرتبہ بھول سے نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، اپنی آنکھوں کی حفاظت. اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں یہی چاہا جاتا ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ. ہم دنیا میں آزاد بن کر نہیں آئے، جیسے چاہے ایسی زندگی گزارو، جیسے چاہے ایسے اپنا معاملہ کر لو، جس کو چاہے اس کو دیکھ لو، جو زبان میں آئے وہ بول لو. نہیں، ہماری تمہاری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بن جاوے اور ہماری آخرت کی فکر غالب آ جاوے. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے. ارے بولو کون کون مرے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. سبھی مریں گے. کل من علیہا فان، ہر آدمی کو مرنا ہے. ہماری اپنی ذاتی زندگی دین والی بن جاوے، آخرت کے استحضار والی بن جاوے. الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں جو عمل کریں گے قیامت کے دن اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کے برابر اگر کسی نے نیکی کی ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا. اور ذرہ کے برابر اگر کسی نے کوئی گناہ اور نافرمانی کی، کوئی نہیں جانتا، بیوی کو پتا نہیں، پارٹنر کو پتا نہیں، ساتھ چلنے والے دوستوں کو پتا نہیں، لیکن بولو تمام چیزوں کا باخبر کون ہے؟ علیم بذات الصدور ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والا، اور دلوں کے حالات اور وساوس کو بھی جاننے والا اللہ ہی ہے. جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے
تو اس بات کا استحضار ہوتا ہے میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور جب اللہ پاک کا استحضار ہو جاوے کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، بولو کوئی گناہ ہوگا؟ ارے بولو، کوئی نافرمانی ہوگی؟ کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی غیبت کرے گا، کوئی برائی کرے گا؟ نہیں. جب معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے، آدمی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا. آخرت کا استحضار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو آخرت کو یاد دلاتے ہوئے کتنی اچھی بات فرمائی کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. جیسے کسان اور مزدور اگر گیہوں کو بوئے گا، بولو کیا کاٹے گا؟ گیہوں. جو کو بوئے گا، بولو کیا کاٹے گا؟ گنے کو بوئے گا، گنا کاٹے گا. اور اگر کانٹے کو بوئے گا تو کانٹے کاٹے. اس کو تو بونے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود پیدا ہو جائے. ایسے دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے روزانہ 50 مرتبہ میں اور آپ نماز کے اندر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 19 رکعت، یہ سب ملا کر 48 مرتبہ ہوئے. پھر اوابین، اشراق، تہجد، چاش کی نماز، پھر صلاۃ الحاجات، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف. ہر نماز میں، ہر موقع پر اللہ نے انسانوں کو تعلیم کے لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو میرے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ کیسے ملے گی؟ یہ ہدایت کا نور کیسے آئے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، جو کوشش کریں گے، جو مجاہدہ کریں گے. مجاہدہ ہمارے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجاہدہ کیا ہے؟ ایک پیر نفس پر رہے گا تو دوسرا پیر جنت میں رہے گا. نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا نام. بھائی دل چاہتا ہے کہ گھر کو نہیں چھوڑے، لیکن اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے چھوڑنا پڑے. دل چاہتا ہے کہ کاروبار میں مشغول رہے، جیسے ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا مجمع اجتماع میں اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، یہ بھی مجاہدہ ہے. اس مجاہدے پر اللہ پاک کی طرف سے پکا تھکا وعدہ ہے، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے. اللہ پاک نے بہت آسان راستہ اس وقت کے اندر دیا ہے کہ بھئی چلا 4 مہینے 3 دن بیرون. اس کے نتیجے پر اللہ پاک کیا دیتے ہیں بولو؟ ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھے کہ تبلیغ میں نکلنے سے پہلے میرے کیا حال تھے. نماز نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہوتی تھی، زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں تھی. آج اللہ نے کتنا کرم فرما دیا کہ ہمارے اس علاقے میں ہزاروں علماء کو اللہ نے پیدا کیا. ارے بولو علماء ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سنت کا لباس پہن کر چلتا ہے. پرسوں کارگزاری کے اندر سنایا کہ ہمارے کچھ 17-18 مسجد والوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہے. ارے بولو اللہ کا شکر ادا ہے کہ نہیں؟ کہو الحمدللہ. اللہ کا ایسا ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے
اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ 100% دین زندگیوں میں آ جائے. دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمانیات کی لائن ہماری صحیح ہو، عبادات کی لائن ہماری صحیح ہو، معاملات اور معاشرت کی لائن ہماری صحیح ہو، اور 5ویں بات یہ ہے اخلاقیات ہماری زندگی میں آ جائے. 5 کے مجموعے کا نام دین ہے. اور قرآن نے ہم تمام کو خطاب کر کے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والے پورے کے پورے ایمان اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو نیت کرو، جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ بھی نیت کرے، اور جو اپنے گھروں میں جاتے ہیں اللہ کے راستے کی تیاری کرنے کے لیے وہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے میں 100% دین پر عمل کروں گا. کریں گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. ہماری اپنی کوشش یہ ہو اللہ کے راستے میں جا کر ہم پورا دین سیکھنے کی نیت سے جائیں. کیا ملے گا؟ بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس دعوت کی مبارک محنت کو تجارت کے ساتھ بتلایا. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم. جیسے باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ او میرا لال، او میرا جگر کا ٹکڑا. جب باپ ایسے الفاظ میں کہے گا، بولو بیٹا باپ کی بات سنے گا کہ نہیں؟ ارے بولو سنے گا کہ نہیں؟ ایسے اللہ پاک نے ہم تمام کو یا ایھا الذین آمنوا، ہم تمام سے خطاب ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم. اے میرے ایمان والے بندے، کیا میں تیرے کو بتاؤں؟ کیا میں تیری رہبری کروں؟ اللہ پاک کی طرف سے ایسی تجارت بتاؤں جو تیرے کو دردناک عذاب سے بچاوے. جس محنت سے اللہ پاک اس کو دردناک عذاب سے بچائے گا، اس محنت سے اللہ پاک اس کے دنیا کے مسائل کو حل نہیں کرے گا. ارے بولو، ارے بولو، کرے گا. جس محنت کے نتیجے پر اس کی آخرت کی تمام پریشانیوں سے اللہ حفاظت کرے گا، اس محنت کے نتیجے پر اللہ دنیا کے مسائل کو بھی حل کرے گا. پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آنا. تؤمنون باللہ ورسولہ. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے تیرے کو پونجی دی ہے، جان مال، بولو کس نے دی ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر. اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے پوری دنیا میں دین زندہ ہو جاوے، اس کے لیے تو مجاہدہ کر. پھر آگے اللہ پاک فرماتے، ہم تمام سے خطاب ہے، اوپر یا ایھا الذین آمنوا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اگر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کام تمہارے لیے بہتر اور خیر کا ذریعہ ہے. اللہ پاک نے ہم تمام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ذالکم خیر لکم. اے لوگو اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے.
फिर आगे अल्लाह पाक फरमाते, ये जो हमारे भाई अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, और मैं और आप घर जाकर भी इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते की तैयारी करने के लिए जाकर इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हम सब भी अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन निकलेगा? आगे वाले तो निकल चुके और पीछे वाले हाथ उठारे, दोनों को सवाब मिलेगा। हम तैयारी करने के लिए निकले। क्या मिलेगा? पहला इनाम, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों का पहला इनाम जिसको कुरान ने बयान किया है, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह पाक क्या करेगा? बोलो, कौन चाहता है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे? अरे बोलो, सभी चाहते। ये पहला इनाम है। कुरान के जरिए से अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले और अपनी जानो माल को अल्लाह के दीन के तकादे को खपाने वाले, उसका पहला इनाम है यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह पाक तुम्हारी ऊक चूक को माफ कर देगा। हम में से हर आदमी गुनहगार है। क्या है? बोलो, कुल्लुकुम खत्ताऊन, तुम में से हर आदमी खतावार है। बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करने वाला हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत से अपने घर से कदम निकालता है, पहला कदम, अगर उसने नियत कर ली कि मैं घर से बाहर निकलूं, पूरी जिंदगी भर के गुनाह उसके सर पर आकर ठहर जाते। अगर उसने नियत की कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए अपना कदम बढ़ाऊंगा, उससे पहले पूरी जिंदगी भर के गुनाह उसके सर पर आकर खड़े हो जाते हैं। और घर से पहला कदम निकाला, घर से, अरे बोलो, पहला कदम अल्लाह के रास्ते में निकाला, फरमाते हैं अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देता है। हमारे एक बुजुर्ग यूं फरमाते हैं, ये मगफिरत तो छोटा स्टेशन है, जैसे फास्ट गाड़ी, तेज रफ्तार ट्रेन वो छोटे स्टेशनों पर नहीं ठहरती, वो बड़े बड़े जंक्शनों में ठहरती है। इस दावत की मुबारक मेहनत का छोटा स्टेशन कि जिसको कुरान ने बयान किया है, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे, ये तो उसका छोटा स्टेशन है, वरना बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह पाक इस दावत की मुबारक मेहनत के नतीजे पर करेगा। निकलने वाले इस यकीन के साथ निकले कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को, अरे बोलो, माफ कर देगा। दूसरा इनाम, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह पाक तुमको ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे कि जिसके नीचे से नहरें जारी होगी। ये अल्लाह के रास्ते की मेहनत और इसका इनाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया। तीसरा इनाम, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, हमारे इलाके में एक तो महल्ले होते हैं और बाजे पैसे वालों इनकी सोसाइटियां अलग होती है, वो वीआईपी जगह पर रहते हैं। अरे बोलो, रहते हैं कि नहीं? अरे बोलो, होता है कि नहीं? हर इलाके में वहाँ मकानात महंगे होते हैं, वहाँ लेने वाले मालदार लोग जाते। अल्लाह पाक ने कहा कि दावत की मेहनत करने वालों को भी अल्लाह पाक वीआईपी मकान अता फरमाएंगे, जिसका तज़किरा कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, इनका जो ठिकाना होगा। ये लोग कौन है दुनिया में? दावत की मेहनत करने वाले कौन है? वीआईपी है। कौन है? बोलो, अरे बोलो, ये जो जाने वाले हैं
اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی جائیں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ وی آئی پی. ہم لوگ وی آئی پی ہیں انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اللہ پاک ان کو جنات عدن میں مکان اور ٹھکانہ عطا فرمائے. ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تو جاننے والے کے پاس آیا، میں اس آیت کا معنی جانتا ہوں. اور آپ نے فرمایا اللہ پاک جو جنات عدن میں ٹھہرنے والے ہیں ان کو بہت بڑا ایک میدان عطا فرمائے. اس میں 70 حویلی ہوگی، ہر حویلی میں 70 بلڈنگ ہوگی، ہر بلڈنگ میں 70 روم ہوں گے، ہر روم میں 70 پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ پر ایک حور بیٹھی ہوئی ہوگی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو یہ آخرت کی تمام نعمتیں، مغفرت بھی مل گئی، جنت عدن بھی مل گئی، اور ایسے محل جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جس کو یہ مل جائے گی اس کو اللہ پاک کہتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جس کو اللہ کامیابی کہہ دے ہوئے، بولو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ارے بولو. ایک بڑا آدمی کہہ دے ہوئے کہ میں نے بہت بڑا مکان لیا ہے تو اس کا معنی وہ 2-5-10 لاکھ روپے کا نہیں لے گا. تو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا یہ یوں کہہ دیتا ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی ہے. بولو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی؟ تو نیت کرو انشاءاللہ میں اور آپ آج سے لے کر موت تک جب بھی اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگے گی انشاءاللہ ہم سب لبیک کہیں گے. کہو گے؟ ابھی ہمارے بھائی نقد جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد جائیں گے. یہ ہمارا مجمع نکلنے والا وہ تو ابھی نکلے گا، اور جو گھروں میں جانے والا ہے وہ یہ نیت کر کے جاوے، ہماری نیت کے اثرات پڑیں گے. ہم یہ نیت کر کے جاوے ہم گھر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے وہ اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے. کس کی اصلاح سے؟ اپنی خود کی. ہم اوروں کی نیت نہ کریں. ہم لوگ 95 میں ایک علاقے میں جا رہے تھے، مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہ ہم اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت جی نے 2 باتیں بتلائیں. یوں کہا بھائیو اپنی اصلاح کی نیت سے نکلنا ہے. پھر آپ نے فرمایا ہمارے بہت سے نکلنے والے ساتھی اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں نکلتے. جو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے نہ نکلے بولو اس کی اصلاح ہوگی؟ ارے بولو نہیں. آپ نے فرمایا کہ بہت سے ساتھی اپنی اصلاح کی نیت سے نہیں نکلتے، اوروں کی اصلاح کی نیت کرتے. اس علاقے میں جا کر جماعت نکالیں گے، اس علاقے میں لوگوں کو نمازی بنائیں گے، اس علاقے کی مستورات کو تعلیم کے حلقے میں بھیجیں گے. اپنی نیت نہیں کرتا، اوروں کی نیت کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی نیت نہیں ہوتی تو ان کی اصلاح نہیں ہوتی. اور اوروں کی نیت کا یہ مکلف نہیں. اوروں کو ہدایت مل جاوے اس کا یہ مکلف نہیں ہے. اوروں پر محنت کرنے کا مکلف ہے. اوروں کو اصلاح ہو جاوے، اوروں کو ہدایت مل جاوے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ کے چچا ابو طالب آپ نے محنت کی، ایمان کوئی محنت ہوئی کہ اپنے چچا کو اللہ پاک ایمان نصیب کر دے،
اور بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں سبق سکھلایا اور قرآن پاک کی آیت اتار کر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جی آپ جس کو چاہیں گے اس کو اللہ ہدایت، ارے بولو نہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کے ساتھ محبت کریں گے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ تو ہمارے نکلنے والے یہ نیت کرے کہ میں اپنی اصلاح کی نیت سے نکلوں گا، کرتے ہیں سب نیت انشاءاللہ، میرے اندر ایمان کی طاقت آ جاوے، میری اپنی نمازیں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی نماز پڑھو گے، ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت کرنی، ایسی نماز پڑھنی گویا کہ میں اور آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آخری درجہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مشق کرنی پڑے گی۔ ہمارے باجے اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ 200 رکعت نوافل کی نماز پڑھ کر اللہ کے دھیان جمانے کی مشق کرتے تھے۔ پہلی 2 رکعت شروع کی اور ثنا پوری ہونے تک دھیان باقی رہا، پھر دھیان بڑھ گیا۔ نماز 2 رکعت تو پوری کی، پھر دوسری 2 رکعت دھیان جمانے کی نیت سے، اللہ کا دھیان جمانے کی نیت سے دوسری 2 رکعت شروع کی۔ سورہ فاتحہ تک تو دھیان باقی رہا، پھر دھیان کھیت میں، گھر میں، دکان میں، ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں، ارے بولو دھیان پڑ جاتا ہے کہ نہیں۔ تو دوسری 2 رکعت پوری کی، پھر تیسری 2 رکعت شروع کی، اب دھیان جمانے کی مشق کی تو رکوع تک دھیان باقی رہا، پھر بڑھ گیا، چلا گیا، پھر تیسری 2 رکعت پوری ہوئی، پھر چوتھی 2 رکعت پہلا سجدہ، وہاں تک اللہ کا دھیان باقی رہا، میرا اللہ میرے کو دیکھتا ہے، پھر دھیان بڑھ گیا، پھر 5ویں 2 رکعت، پھر 6ٹھی 2 رکعت، یوں کرتے کرتے روزانہ 100 مرتبہ نماز پڑھی، 2 رکعت کر کے 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے دھیان جمانے کی مشق کرتے تھے۔ کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کیسی ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی نماز، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ ارے بولو ایسی نماز ہم کو میسر ہے، ارے بولو، نیت کرو انشاءاللہ مشق کر کے ایسی نماز پڑھ کر سیکھ کر آئیں گے، آؤ گے انشاءاللہ۔ وہ نماز اگر ایسی نماز بن گئی پھر وہ نماز برائیوں سے بچائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بولو، والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج میں اور آپ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے نماز پڑھنے کے بعد بھی غیبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی کبھی کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں اپنی اصلاح کی نیت سے جائیں گے، اپنی نمازوں کو بنا کر آئیں گے، یہ نماز تمام برائیوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز ہمارے بدن میں جیسے مکان میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے، ارے بولو کھڑکی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ باہر کی تازی ہوا آئے گی، باہر کی روشنی آئے گی، مکان میں کھڑکی کے ذریعے سے ہوا بھی آئے گی اور باہر کی روشنی بھی آئے گی، اور گھر کا دھواں، گھر کی بدبو یہ بھی کھڑکی کے ذریعے سے باہر نکلے گی۔ ایسے نماز کے ذریعے سے باہر جتنی اچھائیاں ہیں وہ تمام ہماری زندگی میں آئے گی، سخاوت آئے گی، قناعت آئے گی، تقوی آئے گا، طہارت آئے گی، توکل آئے گا، اللہ کی ذات و صفات کا یقین آئے گا،
اور ہمارے بدن کی جتنی برائیاں ہیں، غیبت ہے، چگلی ہے، نافرمانی ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، جتنی دلوں کی بیماریاں ہیں، وہ اس نماز کی برکت سے بولو اللہ پاک، ارے بولو، دور کر دے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم ایسی نماز کی مشق کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کریں گے، گھر جانے والے ارے بولو، وہ انتظار کریں گے کہ اللہ کے راستے میں جا کر ہم مشق کریں گے؟ نہیں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ گھر جا کر بھی، چونکہ نماز تو پڑھنی ہے اور نماز اللہ پاک کی طرف سے فرض ہے، ہم ایسی نماز کی مشق ابھی سے کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا نمبر علم و ذکر، جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے، جو نہیں جانتے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ علم کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ میری اپنی زندگی میں جو بھی عمل کروں، میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، مشق کرنی۔ جو تجارت کریں تو تجارت سے پہلے میرے اللہ کا حکم کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا۔ بھائی ملازمت کر رہے، بچے کی شادی کر رہے، بچے کا ولیمہ کر رہے، گھر سے سفر میں جا رہے، جو بھی عمل کرے اس میں دو باتوں کا خیال کر لے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ذکر کے متعلق چاروں عمل، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعائیں اور روزانہ وقت نکال کر کے اللہ سے مانگیں۔ ارے بولو، مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ سے مانگ۔ اکرام مسلم کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ حق والوں کا حق ادا کرنا، اللہ کا بھی حق ہے، میں اس کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا، اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی کا بھی بولو حق ہے، قرآن کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، جیسے مولانا بھی پڑھتے تھے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بیوی بچوں کا حق ہے۔ بیوی بچوں کا حق خالی روٹی کپڑا اور مکان نہیں، بلکہ قرآن نے یوں کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علموہن الدین، اپنی بیوی بچوں کو دین سکھلاؤ۔ کبھی ہم نے اپنی بیوی کی دعائیں قنوت سنی ہے؟ ارے بولو، کبھی نماز سنی ہے؟ یہ ہمیں سننی پڑے گی۔ کبھی ان کو پوچھا ہے کہ غسل کے اور نماز کے فرائض کتنے؟ کبھی ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا، نہیں یاد ہے تو ان کو سکھلانا پڑے گا۔ ایک نوجوان تھا، میں نے اس کو پوچھا کہ تو اپنی بیوی بچوں کو دین سکھلاتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے؟ بولے میں تو اس کو کہتا ہوں کھانا لا، کپڑے دھو کے دے، میری دوائی تیار کر، میری تو زندگی مولانا اس میں گزر گئی، میں خود نہیں جانتا تو میں دوسروں کو کیا سکھاؤں گا۔ پھر اس کو احساس ہوا تو بڑی عمر کے اندر وہ عالم بننے کے لیے گیا اور الحمدللہ عالم بن گئے۔ میں اور آپ اتنا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی بیوی بچوں کی زندگی میں دین آ جاوے، اس کی فکر کرنے کا اللہ نے ہم تمام کو مکلف بنایا ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ آج سے بیوی بچوں کو بھی پورا دین سکھلائیں گے، سکھاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون سکھائے گا؟ پورا دین سکھا۔ بعض مرتبہ ہمارے علاقوں میں میں پوچھتا ہوں، ہم صبح میں اٹھ کر بھی کپڑے پہنتے، لنگی وغیرہ ہوتی ہے تو اپنے کرتا پائجامہ پہ، اور آپ لوگ تو دوپہر میں بھی سونے کے عادی ہیں نا؟ ارے بولو، میں نے ایک جگہ پوچھا کہ آپ نے ظہر کی نماز تاخیر سے کیوں رکھی ہے؟ بولے ہمارے یہاں تو 12 بجے کھا لیتے ہیں اور
12:15 12:30 बजे सो जाते हैं और 1:30 बजे उठकर 1:45 की नमाज पढ़ते हैं। असल सुन्नत यही है। हमारे इलाके में जोहर की नमाज के बाद खाते हैं फिर सोते हैं। तो असल कैलूला तो ये है। तो दोपहर में उठकर भी कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पायजामा। तो मैं हमारे इलाके में पूछता हूँ कि भाई कुर्ता पहनना सुन्नत है पहले है कि पायजामा? आमतौर पर क्या पहनते हैं उठकर? अरे बोलो, क्या पहनते हैं? पायजामा। क्या सुन्नत है? ये सीखने की जरूरत है कि नहीं? ये तो मैंने आपको एक ही बात बतलाई, वरना ऐसी तो सैकड़ों बातें आदमी रोजाना अमल करता है, लेकिन छोटी छोटी सुन्नतें मैंने कल सुबह में कल दोपहर में गिनवाई थी। पानी पीने की कितनी सुन्नतें हैं? 7। कितनी है? एक आदमी दिन में 10 मरतबा 10 गिलास पानी पिए तो एक दिन में कितनी सुन्नतों पर अमल होगा? 70। 10 दिन में 700, 30 दिन में 2100, 12 महीने में 25,000, 10 साल के अंदर 2.5 लाख, 20 साल में 5 लाख और 40 साल में 10 लाख। सिर्फ पानी पीने की सुन्नत है, अगर ये सुन्नत के मुताबिक अमल कर लेता है तो 10 लाख सुन्नतें उसको पानी पीने की और इसका सवाब अल्लाह पाक आखिरत में अता फरमाएंगे। अरे बोलो, मिलेगा कि नहीं? नमाज की 51 सुन्नतें, एक नमाज 51 सुन्नतें, तो दिन भर में कितनी रकातें पढ़ते? सैकड़ों, हजारों, लाखों सुन्नतों का सवाब मिलेगा। मस्जिद के दाखिले के रोजाना 5-6 मरतबा जाते हैं, 5 मरतबा जाते हैं। कभी कोई जमात आ गई, कभी कुरान की तिलावत करनी है, कहीं कोई जमात का तकादा है। कितनी सुन्नत? शादी करने की सुन्नत है, रुखसती की सुन्नत है। किसी ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप लोगों को जमात में निकालते क्या मकसद है? बोले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा हो जाए। हमारे निकलने वाला मजमा ये नीयत से निकले कि इंशाअल्लाह तमाम सुन्नतों पर अमल करेंगे। करोगे? दूसरी बात, अपने अमीर की इताअत करना। किसकी इताअत करेंगे? हम हिदायत के लिए जा रहे हैं। अल्लाह उसके, जो आदमी अपने अमीर की इताअत करेगा उसको अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तौफीक मिलेगी। एक जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही थी ट्रेन में, मसलन पालनपुर से बंबई जाना है। पहली ट्रेन आई जो थोड़ी खाली थी, जगह थी और तेज रफ्तार थी, फास्ट ट्रेन थी। साथियों ने अमीर साहब को पूछा कि अमीर साहब बैठ गया? अमीर साहब ने कहा नहीं। अब ये सुन करके गए थे कि अमीर साहब की इताअत करना, तो नहीं बैठे। थोड़ी देर के बाद दूसरी ट्रेन आई, वो भी बंबई जा रही थी, उसमें जगह नहीं थी, थोड़ी भीड़ थी और स्लो ट्रेन थी। अमीर साहब को साथियों ने पूछा कि अमीर साहब बैठ जा रहे? बोले हाँ बैठे। तो बैठ तो गए, इताअत तो की, लेकिन बाजे साथी के दिल में ये बात आई कि पहली ट्रेन खाली थी और तेज रफ्तार थी। अमीर साहब ने उसमें तो मना कर दिया, और जिसमें भीड़ थी, जगह नहीं थी और स्लो ट्रेन थी, उसमें बैठने के हमको कह दिया। खैर, अंदर से कभी कभी आदमी की तबीयत नहीं चलती, लेकिन अमीर की इताअत करना, उस पर अल्लाह उसके रसूल की इताअत है, और इताअत पर अल्लाह पाक ने हिदायत का वादा फरमाया, वइन तुतीउ तहतदू। अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह पाक क्या देगा? बोलो, हिदायत। अल्लाह हिदायत देगा। अब वो बैठ गए। थोड़े आगे चलने के बाद पता चल गया जो पहली ट्रेन निकली थी उसका एक्सीडेंट हो गया और 10 आदमी का इंतकाल हो गया। जमात के भी 10 साथी थे। अब सबने आमिर साहब को मुआयना किया, आमिर साहब की पेशानी चूमी और यूं कहा कि आमिर साहब
बहुत अच्छा किया کہ آپ نے پہلی ٹرین میں ہم کو سوار نہیں ہونے دیا. اگر ہم پہلی ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں تو ہم 10 آدمی کیا ہو جاتے ہیں؟ ارے بولو. وہ 10 آدمی مر گئے تھے، یہ تصور کرنے لگے کہ اس کی جگہ پر ہم مر جائیں. امیر صاحب بہت اچھا کیا. بعض مرتبہ امیر صاحب ہمارے دل کی چاہت کے خلاف اگر فیصلہ کرے تو بھی نیت کرو انشاءاللہ ہم امیر صاحب کی اطاعت کریں گے. کرو گے؟ امیر کی اطاعت جو کرے گا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے، ہمارا یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب پیدل جماعتوں میں چلیں گے. چلو گے؟ جو آدمی پیدل جماعتوں میں چلتا ہے یوں فرماتے ہیں اللہ کا قہر مہر سے بدل جاتا ہے، اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے. ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے مکے سے. کہاں گئے بولو؟ طائف. آپ کیسے گئے؟ ارے بولو نہیں. پیدل گئے اور وہاں خصوصی ملاقاتیں کی. ہماری جماعت یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب بھی پیدل چلیں گے. کیسے چلیں گے؟ پیدل چلیں گے. یہ ہمارے جماعت میں نکلنے والے ابھی سے طے کر لے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم نقد جماعت نکالیں گے. کیسی جماعت نکالیں گے؟ ابھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا کر آئی. میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے پورے چلے میں کتنی جماعتیں نکالی؟ بولے 38 جماعتیں ہم نے 3 دن چلہ اور 4 مہینے کی ملا کر نکالی. آپ بھی نیت کرتے انشاءاللہ نقد جماعت بنائیں گے؟ ارے بولو. ارے بولو نقد جماعت. کون کون جماعت کی ساتھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نقد جماعت بنائیں گے؟ پورا ہاتھ اٹھا. بہت آسان ہے. پہلے ہمارا یہ نکلنے والا مجمع 10 12 15 جو بھی ساتھی ہے وہ نیت کر لے ہوئے ہم جس مسجد میں جائیں گے اس مسجد میں بولو نقد جماعت بنائیں گے. پھر ہمارے پاس مقامی لوگ آئیں گے رہبر. آپ ان کو متفق کر لو. دیکھو اپنے آپ کی مسجد سے نقد جماعت بنانے. وہ کہیں گے کہ ہمارا تو اجتماع طے ہے، ہمارا اجتماع 8 9 10 کا طے ہے. مثلا آپ کہو گے کہ آپ کے جماعت سے جتنی جماعتیں نکلے گی اس کو اللہ پاک آسان کرے اور آپ کو مبارک کرے. لیکن کتنی جماعتیں نکلے گی؟ وہ کہیں گے کہ 50 جماعتیں نکلے گی. اچھا 50 جماعتوں میں کتنے آدمی؟ ایک جماعت میں 10 15 تو 50 جماعتوں کے کتنے آدمی؟ 500 600 700. اور آپ کے پورے علاقے میں تو 5 لاکھ آدمی، 2 لاکھ آدمی، 50,000 آدمی. وہ 500 کو ہٹا دو، باقی کے جو 45 50,000 جو بھی ہے ہم اس پر محنت کریں گے. اگر آپ اس طریقے سے بات کرو گے بولو مقامی لوگ بھی متفق ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اب آپ نے ان کو متفق کیا. اب آپ پوچھو گے کہ کتنے مکانات ہیں آپ کی مسجد کے اطراف میں؟ وہ کہیں گے کہ 150 مکان ہیں. اچھا کتنے بالغ مرد ہیں؟ تو ایک گھر میں 2 تو 150 مکان میں کتنے ہوں گے؟ 300. اب آپ کے ساتھ 150 مکان کی ملاقات کرنے کے لیے آپ کی جماعت میں اگر 12 ساتھی ہے آپ 2 کی 6 جوڑی بنا دو. ایک رہبر ان کے ساتھ لگا دو اور 150 مکان کو 6 میں تقسیم کر لو. تو ایک کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 25 مکان. 150 مکان ہے تو ایک کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ ایک جماعت کے حصے میں 25 مکان ہے. اب 1 دن 2 دن 3 دن جتنے بھی رہنا ہے، مثلا 3 دن رہنا ہے تو 25 کو 3 میں تقسیم کر دو تو ایک دن میں 8 مکان 8 گھروں کی ملاقات کر لو. اور ہر گھر میں جا کر پوری ایمان یقین کی بات کر کے 4 مہینے کی چلے کی
जो भी मौका हो, अगर 4 महीने के तैयार हो तो 4 महीने, वरना चिल्ला आप तश्कील करो। एक एक घर में एक एक जमात जाएगी, तो एक जमात 8 मकान में, तो ये 6 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 घर में पहुंच जाएगी। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। अब इस तरतीब पर तमाम मकान, 150 के 150 मकान में अगर आपने मेहनत कर ली, और शाम को बयान के वक्त के अंदर आप जब 6 नंबर का मुजाहरा कर लो, उसके बाद जब आप कहोगे बोलो भाई बोलो, बोलो जमात बन जाएगी कि नहीं? आपने दिन भर मेहनत की, अब्दुल्ला भाई, मोहम्मद भाई, यूसुफ भाई, हाँ अब खड़े हो जाओ। वो कहेंगे कि मेरा नाम मालूम है, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने यूसुफ भाई का नाम लिखा, आपने मोहम्मद भाई की तश्कील हुई, आपने नूर मोहम्मद भाई से कहा, तो शाम को जब आप कहोगे बोलो जमात तैयार हो जाएगी कि नहीं? अरे बोलो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि न लगे हल्दी और न लगे फटकड़ी और कलर चोखा आ जावे, ऐसा होता है? हम मस्जिद से बाहर निकले ही नहीं, मस्जिद के अमल करते रहे और बाहर नकलो हरकत न करे तो नकद जमात बनेगी। तो ये जितनी हमारी जमातें जा रही है, वो नीयत करो कि इंशाअल्लाह हम सब नकद जमात बनाएंगे। बनाओगे इंशाअल्लाह? दूसरी हमारी सबसे बड़ी तरबियत का जो निज़ाम है, वो हमारी तालीम का हल्का है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर कितने घंटे तालीम करेंगे? अरे बोलो, अरे अल्लाह के रास्ते में निकलकर कितने घंटे हम लोग तालीम करते हैं? 4। सुबह में 2.5 घंटे, 3 घंटे, दोपहर में 1 सवा घंटा, चूंकि दिन छोटा है। इसकी तरतीब बना लो कि रोजाना 4 घंटे तालीम करेंगे। तालीम के दरमियान में 3 अमल करने हैं। कितने अमल करेंगे? एक तो ये नियत कर लो कि जैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, तालीम और मशवरा दोनों होगा। मशवरे में ये नियत करो कि जैसे हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इस घर से हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे। दूसरा, हमारे साथ चलने वाले 10, 12, 15 साथी, इनका 24 घंटे, 48 घंटे या 3 दिन 72 घंटे इनका वक्त सही लगेगा। और तीसरी बात, हमारे जाने के बाद इस मस्जिद में काम चलता रहे, उसके लिए मस्जिदवार जमात बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम तो 3 दिन रहेंगे, लेकिन मस्जिदवार जमात अगर नहीं है तो बनाएंगे। कमजोर है तो उसको मजबूत करेंगे, और अगर मजबूत है तो हम उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन मशवरे के वक्त में ये तीनों नियत करके हम मशवरा करें। एक तो घरपति आदमी को अल्लाह के रास्ते में निकालने की मेहनत करेंगे। दूसरा, हमारे साथ जो साथी चलते हैं, हम इन पर मेहनत करेंगे। 2-2 की जोड़ी बनाएंगे, इनका कुरान सही कराएंगे, इनको दावत की मेहनत सिखाएंगे, गश्त सिखाएंगे, इनको बयान भी सिखाएंगे, इनके सामने इशराक अवाबिन तहज्जुद की फजीलत सुनाएंगे, इनको दुआएं, हदीसें, कुरान पाक की सूरतें, ये तमाम अपने साथियों पर मेहनत करें। हमारे साथियों के हम जोड़ी बना लें, एक जानने वाला, एक नहीं जानने। अगर हाफिज और आलिम है, उनके साथ एक एक साथी लगा। पुराना है जो जानता है, उसके साथ नए साथी को लगा, ताकि इनकी तरबियत होनी शुरू हो जाए। ये खाने की जोड़ी में, ये फुर्सत के वक्त में अपने साथी के साथ बैठकर हदीसें सीखे, कुरान पाक की आयतें सीखे। 10 सूरतें अगर सही है तो 11वीं 12वीं सूरत सीखे। हमारे यूसुफ भाई ड्राइवर आपके इलाके के थे, वो हमको एक फहरिस्त बना कर देते, एक कागज में लिखकर, और यूं कहते थे, लिखो 5 नमाजें तकबीर उला के साथ, 5 नमाजें पहली सब में। सीखने के एतबार से आज कितनी सुन्नतें सीखी, अवाबिन पढ़ी के नहीं, इशराक की नमाज पढ़ी के नहीं, तहज्जुद, ये पूरी फहरिस्त बनाते, 20-21 आइटम लिखवाते थे। सबक फजाइल में, आज फजाइल में क्या तुमने सीखा?
सबक मसाइल में, सबक सुन्नत में, सबक कुरान में। आज कुरान की कौन सी सूरत याद की? खिदमत, आज तुमने किसकी खिदमत की? दुआ, आज कितनी देर दुआ मांगी? ऐसी 20-21 आइटम लिखवाते थे और ऊपर तारीख लिखते थे 8, 9, 10, 11, 12। और जिस दिन इशराक की नमाज पढ़ी टिक कर लो, जिस दिन आपने फजाइल की किताब की कोई हदीस याद कर ली टिक कर लो, अगर आपने सुन्नत आज कोई सीखी है आप उसके सामने टिक कर लो, सबक दुआ में कोई नई दुआ सीखी है अब उसके सामने टिक कर लो, और रात को सोने से पहले इन तमाम चीजों को देख लो कि आज मेरी इशराक छूट गई, आज मेरी तस्बीह छूट गई, आज मेरा कुरान की तिलावत छूट गई। तो नीयत करो कि आज तो छूटी है लेकिन आइंदा कल इंशाल्लाह मैं कुरान की तिलावत करूंगा। हमारे साथियों पर मेहनत इस तरीके से करना। और तीसरी बात, हमारे जाने के बाद मस्जिद व जमात काम करती रहे, जितना अमल करते रहेंगे बोलो बुनियाद डालने वालों को अल्लाह पाक सवाब अता फरमाए। तो नियत करो इंशाल्लाह मशवरे के वक्त में हम तीनों अमल पाबंदी के साथ करेंगे। करोगे? दूसरी बात, रोजाना कितनी तालीम करेंगे? कितने घंटे? 4 घंटे। उसमें भी 3 अमल करेंगे। एक अमल तो ये करेंगे कि कुरान पाक के सीखने और सिखाने के मुजाकरे करेंगे। हम लोग एक बुजुर्ग के साथ जमात में गए और पहले दिन जब कुरान पाक के हल्के लगे तो मैंने इनको सूरह फातिहा सुनाई, उन्होंने मेरे को सुनाई। फिर 10 सूरतों का मुजाकरा होने के बाद यूं कहा, सब साथी को जमा करके देखो, ये हमारे जो हल्के हैं वो सुनने और सुनाने के नहीं है, सुनने और सुनाने के नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने के। तुमने मेरी गलत थी वो भी सुन ली और मैंने तुम्हारी गलत थी वो भी नहीं, बल्कि अगर हा नहीं निकलती है तो हा बदलाना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर है नहीं निकल रही है हम इनको बताएंगे, बड़ा काफ नहीं निकला हम इनको सिखाएंगे। हमारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। क्या मतलब? हम एक दूसरे का कुरान सही कराएंगे। हमारे मौलाना मोहम्मद जान, ये जो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम थे, जान जी, वो एक मर्तबा कहने लगे कि एक मर्तबा मैं मुजाकरे में बैठा और कुरान पाक के हल्के में बैठा तो 10 सूरतें कच्ची थी। मैंने उसको पूछा कि तू चिल्ला लगा कर आया? बोले हाँ। कहाँ लगा कर आया? बोले गुजरात में। बोले तेरा कौन सा चिल्ला है? बोले मेरा 10वां चिल्ला। तो वो बयान में यूं कहते थे कि 10-10 चिल्ले लगे और गुजरात में चिल्ला लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कुरान सही नहीं हुआ। हमारे नबी ने पहले दिन से हमें बतलाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। नियत करो जिनका कुरान सही नहीं है वो इंशाल्लाह सीखेंगे, सीखोगे इंशाल्लाह। और जिसका कुरान सही है वो अपने भाइयों को सिखाएंगे। तालीम के हल्के में पहला अमल कुरान पाक को सीखना सिखाना। आधा घंटा, पौना घंटा हम कुरान, अगर कुरान सही होगी तो नमाज बोलो, और नमाज सही होगी तो जिंदगी, और जिंदगी सही होगी तो आखिरत, अरे बोलो, सही होगी। हमारी बुनियाद है कुरान को सीखे और सिखाए। हम क्या करते हैं? फराइज, वाजिबात, सुन्नत को छोड़ देते हैं और मुस्तहब पर अमल करते हैं। भाई तमाम दुआएं मसनून है, तमाम दुआ के सीखने में वक्त लगा देते हैं, लेकिन कुरान के सही करने में वक्त नहीं लगता। तो पहला अमल जो चीज फर्ज है उसका सीखना भी बोलो
جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے. تو جو فرائض ہے واجبات ہے ہم اس کو پہلے سیکھیں, دعائیں بھی سیکھیں, حدیثیں بھی یاد کریں اور تمام لائن کی اصول بھی سیکھیں. لیکن نماز کے فرائض معلوم نہیں, وضو کے فرائض معلوم نہیں تو بولو پہلے اس کو سیکھیں. نیت کرو انشاءاللہ تمام فرائض, واجبات, سنت, مستحبات بلکہ پورا دین سیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو قرآن پاک کا حلقہ لگے گا. دوسرا, تعلیم کے حلقے میں ہر حدیث کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں گے. عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے. کیا کرنے کی نیت سے پڑھیں گے؟ جو سنوں گا عمل کروں گا. ایک مرتبہ ہم لوگ بمبئی ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے. ایک ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا تھوڑی بات ہونے کے بعد, مولانا میرے کو عذاب, قبر کا عذاب نہیں ہوگا. تو میں نے کہا بھائی وہی تو نہیں آئی تیرے پر, وہی کا دروازہ تو بند ہو گیا, تو کیسا کہتا ہے کہ میرے کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ اس نے کہا میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے کو عذاب قبر نہیں ہوگا. میں نے پوچھا کیسے؟ بولے ایک مرتبہ میں جامع مسجد میں گیا تو میں نے سنا جو آدمی رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت کرتے ہیں. اس دن سے لے کر آج تک رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے میں پہنچتا ہوں, میں برابر سورہ تبارک الذی سورہ ملک پڑھ لیتا ہوں. تو کیا اللہ پاک میرے کو قبر کا عذاب دے گا؟ ارے بولو نہیں, حدیث کے اندر. تو ایک نیا آدمی اس یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے, اللہ پاک اس کا یقین میں بڑھوتری کرتے ہیں. تو میں اور آپ 4 گھنٹے تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے اس نیت سے اے اللہ جو سنو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج اشراق کی فضیلت سنی عمل کی, آج چاش کی فضیلت سنی عمل کیا, آج سبحان اللہ کی فضیلت سنی عمل کیا. تو انشاءاللہ ہماری زندگی عملی بنتی چلی جائے گی. تو بھائی کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا. تیسرا میں نے 6 نمبر کے مذاکرے آپ کو مختصر بتلائے. پہلا نمبر ایمان, اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہوگا. دوسرا نمبر نماز, جس کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. کیا مطلب؟ جیسے باہر کی زندگی اللہ, جیسے نماز کی زندگی اللہ کے حکموں والی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہے, ہماری باہر کی 24 گھنٹے کی زندگی بھی صفت صلاۃ پر. کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں والی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی آ جائے. تیسرا نمبر علم و ذکر کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تحقیقات کا جذبہ آ جائے. ذکر کے ذریعے سے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اکرام کے ذریعے سے حق والوں کا بولو حق ادا کریں, اور اخلاص کے ذریعے سے ہمارا جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. اور چھٹا دعوت اللہ, پورا جان پورا مال اللہ کی مرضیات پر مشورے کے ساتھ لگانے والے بن جاوے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسرا عمل 6 نمبر کا مذاکرہ ہے. ہم روزانہ 5 لائن کے گشت کریں گے. کتنے گشت کریں گے؟ ابھی مقام پر رہنے والے ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں, لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے روزانہ کتنا گشت کریں گے؟ ارے بولو 5. پہلا گشت خصوصی ملاقات. دوسرا جو گشت کریں گے تعلیمی گشت کریں گے. تیسرا جو روزانہ عمومی کریں گے. جماعت میں جانے کے بعد 4 مہینے 120 دن روزانہ جماعت عمومی گشت کرے گی. ان کے کتنے گشت ہوں گے؟ 120. چوتھا گشت تشکیلی گشت, تشکیل کے لیے جو نکلتے ہیں نا وہ گشت. اور 5واں گشت وصولی گشت. روزانہ نقد جماعت بناؤ گے, ان کے پیسے وصول کرنا, ان کا بستر وصول کرنا, ان کے جانے والے افراد کو وصول کرنا, اس کو وصولی گشت کہیں گے.
तो जमात में निकलने वाले कितने गश्त करेंगे रोजाना? एक खुसूसी मुलाकात। खुसूसी मुलाकात किसकी करेंगे? दीन के एतबार से बड़े हो, दुनिया के एतबार से बड़े हो, दावत की लाइन से बड़े हो। भाई दुनिया की लाइन से बड़े तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, दीन की लाइन से बड़े हो तो उलमा, शेखुल हदीस, और दावत की लाइन के बड़े जितने पुराने, उनकी मुलाकात करें। तालीम के दरमियान में तालीमी गश्त हमारा पूरी तालीम के दरमियान में चलता रहे। पहले 2 आदमी को भेजेंगे, वो 10-15 मिनट गश्त करके 1-2 साथी को लेकर आ जाए, फिर दूसरे 2 साथी गश्त करेंगे और दूसरे रास्ते पर दूसरी गली में जाएंगे। ऐसे हमारा तालीमी गश्त पूरी तालीम के दरमियान में चलता रहेगा। तीसरा, उमूमी गश्त रोजाना करेंगे। उमूमी गश्त कितना करेंगे? मकामी साथी कहेंगे कि हमारा तो हफ्ते में मस्जिद का 1 गश्त होता है, मस्जिद का पीर के दिन होता है। आप कहना कि वो तो आपका मकामी गश्त है, हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो हमको तो रोजाना गश्त करने को कहा गया, तो हम रोजाना क्या करेंगे? बोलो, उमूमी गश्त करेंगे। चौथा, तश्कीली, मैंने आपकी दोनों की जोड़ियां बनाई, वो तश्कीली गश्त हो। और 5वां, उसूली, और आपके सामने नकद जमात अल्लाह के रास्ते में रवाना करें। ये जो हमारा चिल्ला वो 4 महीना है, वो दिनों का चिल्ला नहीं है, बल्कि बोलो आमाल का चिल्ला है। किसका चिल्ला है? 40 दिन, 2 दिन इज्तिमा के, 2 दिन ट्रेन के, और 36 दिन वहां लगाकर आने का नाम चिल्ला नहीं, बल्कि जिस मकाम पर जाएंगे वहां जाकर 1 दिन की 5 नमाजें, तो 40 दिन की कितनी नमाजें पढ़ेंगे? अरे बोलो, 200। 4 महीने 600 नमाज। हमारा ये आमाल का चिल्ला है, दिनों का चिल्ला नहीं, गिनती का चिल्ला नहीं, गिनती के 4 महीने नहीं, बल्कि वहां जाकर 120 दिन 5 नमाजें। आप जब उतरोगे उस स्टेशन पर, मरकज पर, उस इलाके में, और जो पहली नमाज होगी 4 महीने वाले वहां कितनी नमाजें पूरी करेंगे? 600। कितनी? 120 दिन लगाने वाले, सुबह 1 तालीम, शाम को 1 तालीम, रोजाना की कितनी तालीम हुई? 2। तो 120 दिन में कितनी तालीम का अमल करेंगे? 240। रोजाना 1 गश्त करेंगे शाम को उमूमी, तो 120 दिन में उमूमी गश्त कितने होंगे? 120। रोजाना तहज्जुद पढ़ेंगे, तो अल्लाह के रास्ते में 120 दिन लगाने वाले, इनकी कितनी तहज्जुद होनी चाहिए? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, आमाल का चिल्ला लगाना है, दिनों का चिल्ला न लगा। अमल का चिल्ला लगाने से क्या फायदा होगा? यूं आता है कि अगर किसी अमल को 40 दिन मुसलसल करने से अल्लाह पाक उस अमल का दरवाजा उसके लिए खोल देते। हमारा ये मजमा कोशिश करे कि हमारी तमाम नमाजें तकबीर ऊला के साथ हो। जिसने 40 दिन 200 नमाजें तकबीर ऊला के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक उसको 2 परवाने देंगे, एक तो जहन्नम से बरात का, दूसरा निफाक से बरी होने का। तो नियत करो इंशाअल्लाह हम तमाम नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ जमात में जाने वाले पढ़ेंगे कि घर जाने वाले भी पढ़ेंगे? तो नियत करो इंशाअल्लाह पूरी नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेगा? माशाअल्लाह। हमारे साथी सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करें। हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों खूब अल्लाह का जिक्र। तो नियत करो सुबह शाम किबले की तरफ मुतवज्जे होकर माना समझकर सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक एक माना सामने रखते हुए किबले की तरफ मुतवज्जे होकर
دھیان کے ساتھ انشاءاللہ 3 تسبیحات کی پابندی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر دعا مانگنا. ہمارے ساتھی سیکھنے سکھانے کی جوڑیاں بنا. ہم پیدل جماعتوں میں چلے، ایک مسجد سے دوسری مسجد بھی پیدل چلے. ہمارے ساتھی فضول خرچی نہ کرے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جماعت میں نکلنے والے 4 عملوں کو زیادہ سے زیادہ کریں گے. ایک تو دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. کیا مطلب؟ جیسے 5 لائن کے گشت کریں گے، بیان کریں گے. آپ اگر کسی کی ملاقات کرنے کے لیے گئے، آپ سبزی لینے کے لیے گئے، آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے، تو آپ پہلے اپنی ضروریات خرید کر کے پھر اس کو دعوت دیں. ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں لگے. ہر نماز کے بعد دائیں بائیں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوں گے، آپ ان کے سامنے بھی بات کریں. جو بھی مسجد میں آ گیا استنجا کے لیے، وضو کے لیے، آپ اس کے سامنے دعوت اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت دعوت اللہ میں لگے. نیت کرو انشاءاللہ خوب دعوت دیں گے. جتنی دعوت دو گے اتنا ہمارے دلوں میں اللہ بات کو اتاریں گے. دوسرا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسرا سیکھنے اور سکھانے میں وقت لگے. کس میں وقت لگے گا؟ سیکھنے اور سکھانے میں. جو سیکھا ہے، جو آتا ہے، اپنے بھائیوں کو سکھائیں. کم سے کم 10 صورتیں فرائض واجبات جو ضروری ہے وہ تو انشاءاللہ سیکھ کر کے رہیں. تیسرا، ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و عبادت میں لگے. ذکر میں نے آپ کو بتلایا. عبادت میں قضائے عمری. بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے کہ جن کی کچھ نہ کچھ نمازیں چھوٹ گئی. باجے اللہ کے راستے میں نکل کر 10 سال کی نمازیں قضا کری. بھائی غفلت تھی، چھوٹ گئی. اللہ کے راستے میں نکل کر احساس ہوا کہ بھائی نماز تو پڑھنی چاہیے. اب نماز چھوٹ گئی تو اس کی کیا ترتیب کریں گے؟ آپ گنتی گنو. مثلا 1 سال کی نماز چھوٹ گئی تو یہ میری فجر کی پہلی نماز جو چھوٹی ہے، اے اللہ میں اس کی قضا کرتا ہوں. پھر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز سے پہلے عصر کی فرض جو چھوٹی ہے، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد. اگر آدمی اس ترتیب سے قضائے عمری پڑھے گا تو اللہ نے چاہا تو روزانہ 1 2 3 جتنی آپ قضا کر سکو. میری پہلی نماز جو چھوٹی ہے، اے اللہ میں اس کی قضائے عمری کرتا ہوں. اور اگر گنتی گنو تو ایک ڈائری آتی ہے کہ جس میں آدمی لکھ کر ٹک کر لیتا ہے. اس کے ذریعے سے اپنی قضائے عمری مکمل کرنا. آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے ذمے بہت سی نمازیں قضا جو چھوٹ گئی ہے، تو پہلے وہ کیا کرے گا؟ بولو. قضائے عمری کی نیت کرے گا اور اشراق کی بھی نیت کرے گا. اللہ پاک اشراق کا ثواب تو دے دیں گے، لیکن پہلے جو ذمے ہے قرضہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت تیسرا ذکر و عبادت میں لگے. چوتھا، ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت خدمت میں لگے. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب خدمت کریں گے. ارے جو خدمت کرتا ہے تو سب آدمی اس سے محبت کرتے ہیں. ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کھانا پکانا اور ایک دوسرے کا بستر اٹھا دینا، کپڑے دھو دینا، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کو دوائی دینا، اس کو چائے وغیرہ پلانا. خادموں سے ہر آدمی محبت کرے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی خدمت کریں گے. اپنی خدمت خود کر لیں. اپنے امیر کی خدمت امیر صاحب کی اطاعت کریں. ساتھیوں کی خدمت جو بھی ان کو ضرورت، کوئی بڑی عمر کے ہیں ہم ان کا سامان اٹھا دیں.
ہم ان کا بسترا بچھا دیں. ارے بولو دل سے دعائیں نکلے گی کہ نہیں؟ ایک ہمارے ساتھ بڑی عمر کے ساتھی ہو, آپ نے ان کا بستر اٹھا دیا, آپ نے ان کا بستر بچھا دیا, آپ نے ان کے کپڑے دھونے کا انتظام کر لیا, بولو ان کی دعائیں نکلے گی کہ نہیں؟ اپنے خدمت خود کرے, اپنے امیر کی کرے, اپنے ساتھیوں کی کرے. چوتھی, محلے والوں کی خدمت کرے. محلے والوں کی خدمت کیا ہے؟ ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا. اگر کوئی محتاج ہے اور اس کا سامان نہیں اٹھ رہا ہے اور آپ اس کی طرف جا رہے ہیں, مسجد کی طرف اس کا گھر ہے اور آپ بھی سامان لے کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں, آپ اس کا ہاتھ دے دے, ٹیکا دے دے, سامان اٹھا دے. تو نیت کرو انشاءاللہ ان 4 عملوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ گے انشاءاللہ. ایک تو دعوت اللہ, دوسرا سیکھنا سکھانا, تیسرا ذکر و عبادت, اور چوتھا خدمت. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 عمل بالکل نہیں کرنا. نیت کرو انشاءاللہ نہیں کریں گے. ایک تو زبان کا سوال نہیں کریں گے, دوسرا دل کا سوال نہیں کریں گے. بعض مرتبہ کسی کا رومال بہت اچھا ہے, زبان سے تو نہیں مانگا لیکن دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یار کتنا اچھا رومال ہے, میرے کو دے دے تو بہت اچھا. تو دل کا سوال بھی بولو, زبان سے تو نہیں مانگا, یار تیری ٹوپی بہت اچھی ہے, میرے کو دے دے, وہ تو نہیں کیا, لیکن دل میں آیا, یار بہت اچھا رومال ہے, اگر یہ میرے کو دے دے. یہ جوتے بہت اچھے, سویٹر بہت اچھا ہے. نہیں, دل کا سوال بھی نہیں کریں گے, زبان کا سوال بھی نہیں کریں گے. اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے بولو؟ اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا. زبان کا سوال نہیں کریں گے, دل کا سوال نہیں کریں گے. تیسرا, فضول خرچی نہیں کریں گے. فضول خرچی بولو, اگر ہم نے 4 مہینے کا خرچہ 15,000 روپے لے کے گئے اور فضول خرچی روزانہ کرتے رہے, کھانے کے بعد باہر گئے اور نئی چیزیں منگوا کے کھاتے رہے, تو 4 مہینے کا خرچہ 2 مہینے میں پورا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ امیر صاحب کو جا کر یوں کہے گا, امیر صاحب میرے گھر سے فون آیا ہے کہ تم جلدی سے واپس آ جاؤ. حالانکہ فون نہیں آیا, لیکن اب خرچہ ہی ختم ہو گیا تو کیا کرے گا؟ امیر صاحب میری بیوی نے کہا ہے کہ تم جلدی سے پہلی ٹرین پکڑ کر آ جاؤ. ایسا نہیں, بلکہ میانہ روی اختیار کرے, جتنی ضرورت ہے اس میں کم بھی نہ کرے اور فضول خرچی بھی نہ کرے. بھائی فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی ضرورت 100 روپے کی ہے اور ہم نے 150 روپے لگا دیے, یہ 50 روپے کیا ہے؟ ارے بولو, فضول خرچی. اور ضرورت 1 روپے کی بھی نہیں تھی اور ہم نے 100 روپے لگا دیے, یہ کیا ہے؟ ارے بولو, یہ فضول خرچی سے اوپر تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ہم فضول خرچی جہاں ضرورت جتنے کیے اس سے زیادہ نہ لگاوے, اور جہاں 1 پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی نہ لگا. اب بالکل کھایا, پیٹ بھر گیا, اس کے باوجود بھی چلو نا جوس پی لے, تو یہ سب فضول خرچی اور تبذیر ہے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں, زبان کا سوال نہ کرے, دل کا سوال نہ کرے, فضول خرچی نہ کرے, اور چوتھی بات بغیر اجازت کے کسی چیز کو استعمال نہ کرے. 4 چیزوں بالکل نہیں کرے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے 16 باتیں بتلائیں. 4 چیزوں میں زیادہ وقت لگے, 4 چیزیں بالکل نہیں کرنی, 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگے. 4 چیزوں میں بولو کم سے کم وقت لگے. کھانے میں, کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگے. سونے میں بولو کم سے کم وقت لگے. کھانے پینے میں, سونوں میں, اپنی ضروریات میں. غسل کرنے کے لیے گئے تو 1 گھنٹہ لگا دیا. ارے بولو ایسا ہوتا ہے؟
نہیں بھائی 5-7-10 منٹ میں آدمی گزر کر اپنی ضروری باتوں میں، فضول باتوں کا تو سوال ہی نہیں، اللہ کے راستے میں بھی نہیں اور اللہ کے راستے کے علاوہ بھی گھروں میں بھی نہیں، لیکن ضروری باتیں اس میں بھی جتنی ضروری باتیں اتنی لگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 عملوں میں کم سے کم وقت لگے، کھانے پینے میں، دوسرا سونے میں، تیسرا اپنی ضروریات میں کپڑا دھونا، غسل کرنا، اور چوتھا اپنی ضروری بات میں۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک اپنی تمام ضروریات میں اور کھانے پینے میں اور سونے میں انشاءاللہ کم سے کم وقت لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ بعض اللہ والے اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے، یوں کہتے تھے کہ میں نے روٹی اور چاول کھانے چھوڑ دیے اور ستو پر گزارا کرتا۔ کتنے سال تک؟ تو بولے 40 سال۔ کیوں ایسا کرتے؟ تو بولے میں نے حساب لگایا تو کھانے پینے اور ستو کے درمیان میں جو وقت بچ جاتا ہے 70 مرتبہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی کھانے پینے میں، سونے میں، ضروریات میں اور ضروری باتوں میں کم سے کم وقت لگائیں۔ 4 لائن کی خدمت، اپنے خدمت، اپنے ساتھی کی خدمت، اپنے امیر صاحب کی خدمت اور محلے والوں کی خدمت۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بھاری نسخہ دے کر گئے کہ اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہم جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے، ہماری ہدایت کا نور اللہ عطا فرما دے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ دوسرا، ہمارے جو بیانات ہوں گے وہ 6 نمبر میں رہ کر ہوں گے۔ ہم کوئی سنی سنائی باتیں نہ کریں، حالات حاضرہ کا تذکرہ نہ کریں، حکومت کی لائن کی کوئی بات نہ کریں، کسی مسجد کے کام میں دخل نہ دیں، کوئی نئے کام کی بسم اللہ کر کے نہ آئے، بلکہ جو بزرگوں کی طرف سے ہمیں بتلایا گیا ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ ہر جگہ سے نقد جماعت نکالیں گے، ہر جگہ پیدل جماعت چلائیں گے، ہر جگہ سے جو نقد جماعت بنے گی مقامی ساتھیوں کے مشورے سے اپنے علاقے کی بھی درخواست رکھیں گے اور ان کے علاقے میں جو ان کو رخ دیے گئے اس رخ پر چلائیں گے۔ ہمارے ساتھی اعمال کا چلہ پورا کریں گے۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد جو چیز میں اور آپ کریں گے اس کو وجود دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ارے بولو وجود کون دے گا؟ نقد جماعت بھی بنا رہے تو ہم اللہ کے سامنے دعا مانگیں، اے اللہ میں نے یوسف بھائی کی تشکیل کی، میں نے عمر بھائی کی تشکیل کی، اے اللہ تو ہی ان کو نکالنے والا ہے، تو ہی ان کے دلوں میں بات کو جمانے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب اور ابو جہل ان دونوں کے نام کی دعا مانگ کر اللہ پاک سے کہا، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے کو پسند ہو تو دین کو تقویت پہنچا۔ عمر ابن خطاب اور ابو جہل عمر ابن ہشام۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول کر لی۔ تو ہم جتنی بھی محنت کریں اپنی محنت پر یقین نہ کریں۔ میں نے نکالا، میں نے 10 جماعتیں نکالی، میں نے 5 آدمی کی تشکیل کی، بلکہ ہم جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف منسوب کریں کہ بھئی نکالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے اور لوگ اشارہ کر رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ نے کیا، ان کی برکت سے فتح ہوئی، ان کی برکت سے اتنا بڑا لشکر فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس پر تھی؟ ارے بولو، اللہ پر تھی۔
کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، ایک اکیلے اللہ نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، کرنے والا کون ہے؟ ہم جو کچھ بھی کریں گے، جتنی جماعتیں نکلے گی، جتنے افراد نکلیں گے، جتنی تعلیم، جتنی نمازیں، جتنی خیر وجود میں آئی، ہم اپنی طرف منسوب نہ کریں بلکہ اللہ نے کی۔ الحمدللہ 5 جماعتیں اللہ نے نکالی، الحمدللہ 25 افراد اللہ میں، الحمدللہ 50 گھروں میں تعلیم کا حلقہ۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب کریں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنے والی ذات تو ایک اکیلے اللہ ہی کی۔ دن بھر کے تمام اعمال کرنے کے بعد راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ دن بھر کے عمل سے اللہ پاک ایک جسم تیار کرتے، بھائی نماز کی دعوت دی، گشت کیا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، خصوصی عمومی ملاقات کی، جماعتوں کی تشکیل ہوئی، بہت سے لوگوں نے ہماری بات سنی، یہ پوری دن بھر اپنا آپ کو تھکایا، اس سے جسم تیار ہوگا۔ لیکن بغیر روح کے جسم کوئی کام دے گا؟ ارے بولو، اس میں روح ہوگی تو وہ جسم حرکت کرے۔